ہا سال گزرنے لگے، اس عمل کو نہیں چھوڑا، آیت الکرسی کو پڑھتا رہا، میرا رب بھی پھر اپنے بندے کی حفاظت کرتا رہا۔ کتنی کی حفاظت کی، کس انداز میں کی حفاظت، ایسے کی ساری زندگی گزر گئی، سال ہا سال بیتنے لگے تھے، عمل یہ کر رہا تھا۔ آخر ایک دن زندگی کا اختتام ہوا۔ جب زندگی کا اختتام ہوا، یاد کرو پیغمبر کی اس دوسری حدیث کو جس میں یہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے آیت الکرسی کو فرض نمازوں کے بعد پڑھنا شروع کر دیا وہ تو رب کی زمین پہ چلتا پھرتا جنتی ہے، جیسے موت آئے گی سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرا اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے، دنیا میں بھی بچا بچا کے رکھتا ہے، تکالیف سے بچاتا ہے، بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کے انداز ہی کچھ اور ہیں، حادثات سے میرا رب بچا لیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کی حفاظت پہ بندہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ شیطان سے بچا لیا، گناہوں سے بچا لیا، میرے اللہ نے ہر اعتبار سے بچا کر حفاظت کر کے اپنی جنت میں پہنچا دیا، تو ایک آیت الکرسی کے بدلے میں پہنچا دیا۔ حضرات تیسرا انداز نوٹ کریں اللہ کی محبت کا، آپ جگہ بدل لیں، ٹائم بدل لیں، انداز بدل لیں۔ آج لوگ بہت زیادہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اگر دعا قبول کروانے کا ارادہ ہو نا تو نسخہ محمدی نوٹ کر کے لے جاؤ، میرا رب کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ ہاں دیگر احادیث بھی ساتھ ملانا، کبھی کبھی اپنی روزی کو حرام نہ ہونے دینا، رزق کو حلال رکھنا، رب کے دین کی تبلیغ کرتے رہنا، گناہ دیکھ کر منع کرنے کی جسارت اپنے اندر ہمیشہ سمائے رکھنا، وہاں جہاں گناہ دیکھو روکنے کی کوشش کیا کرو۔ کبھی ہاتھ میں طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دو، زبان میں ہمت ہے تو بول کر کہہ دو۔ اگر دونوں کی طاقت نہیں رہی، زمانے میں اتنے فتنے آ گئے، بولنے کی طاقت نہیں، آگے بڑھ کر گناہ کو روکنے کی ہمت نہیں رہی، تو لوگوں پھر آخری درجہ جو ایمان کا ہے اس پہ عمل کر لینا۔ برائی کو دیکھ کر دل میں ضرور گندا خیال کرنا کہ یہ برائی ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، وہاں سے گزر جانا۔ وذالک اضعف الایمان اس کو کہا گیا، اور اس پہ عمل پیرا رہنا۔ میرا اللہ کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والے کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، حلال روزی کمانے اور کھانے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرا رب دعائیں قبول کرتا ہے تو پتہ کس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ نوٹ کیجئے تیسرا نسخہ جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، آیت الکرسی کے جو الفاظ ہیں ان کو دعا میں پڑھا کرو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ اللہ کو بڑے پیارے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو، اسم اعظم کے ساتھ جس نے دعا کی، اللہ اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہوئی کو کبھی رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ کا نام جس کو اسم اعظم کہا گیا۔ نبی علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی، فرمایا میرے صحابہ 3 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جس میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے، 3 صورتوں میں نبی علیہ السلام نے نام بھی بتا دیے۔ فرمایا ایک سورۃ البقرہ ہے، نمبر 2 دوسری سورت سورہ آل عمران ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا سورہ طٰہٰ۔ ان 3 صورتوں کے اندر اللہ نے اپنا اسم اعظم ذکر کیا ہے۔ بس یہاں حدیث ختم ہو گئی۔ مستدرک حاکم میں اسی حدیث کے راوی قاسم بن عبد الرحمن رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میں نے غور کیا ان 3 صورتوں پر، میں نے تلاوت کی، پڑھتا گیا کہ رب کا اسم اعظم تو تلاش کروں۔ اللہ کا اسم اعظم تلاش کرتے کرتے سورۃ البقرہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں جب میں پہنچا نا اس آیت پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں رک گیا کہ الحی القیوم جو ہے نا یہی الفاظ اسم اعظم ہیں۔ اللہ کی صفات ہے نا دونوں، اور دونوں صفات جب مل جاتی ہیں تو اسم اعظم بنتا ہے۔ الحی القیوم اسم اعظم اسی میں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آل عمران کو پڑھنا شروع کیا، جب پہلی آیت یہ بھی تلاوت کی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو میری نظر ادھر ہی رک گئی کہ الحی القیوم یہاں بھی آ گیا۔ میں پڑھتے پڑھتے طٰہٰ میں چلا گیا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا، جب اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ پہنچا وعنت الوجوہ للحی القیوم، میں پھر رک کر سوچنے لگا، الفاظ کو دیکھنے لگا۔ تینوں آیات میں اللہ نے یہ الفاظ استعمال
استعمال کیے جو رب کے پورے قرآن میں کسی اور انداز میں یہ بیان نہیں ہوئے، تو پیغمبر نے نام بھی انہی تینوں صورتوں کے لیے کہ اللہ کا اسم اعظم البقرہ کے اندر ہے، آل عمران میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ تو قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے تلاش کر کے پھر ان ناموں کو الگ کر لیا، اسم اعظم کو تلاش کر لیا اور پیغمبر کی اس حدیث کو یاد کر لیا۔ آقا ساری زندگی فرماتے رہے کہ میری امت کے لوگوں، جو بندہ بھی اسم اعظم کو پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگے گا اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعا میں جگہ بدل لی نا، انداز اور ٹائم بدل لیا۔ دعا میں ہم نے آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ پڑھے، اللہ نے دعاؤں کو قبول کر لیا۔ انداز تھوڑا سا بدل لیں، ٹائم بھی بدل لیں، جگہ بدل لیں، اللہ کی محبت کا انداز خود بدل جائے گا۔ اگر آپ رات کو بستر پہ سونے کے لیے جب گئے، اگر ہم وہاں آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کی محبت کا انداز ہی بدل جائے گا۔ جگہ بدل لی نا، ٹائم بھی بدل لیا۔ رات کو بستر پہ سونے کے لیے گئے تو آیت الکرسی کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا۔ لمبی حدیث ہے، صرف آخری حصہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تفصیلی واقعہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو بستر پہ جائے اور آیت الکرسی کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک نگران مقرر کر دیتے ہیں، یعنی فرشتہ آ جاتا ہے، وہ اس کے پاس اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بندے کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ ساری رات شیطان کو اس بندے کے قریب نہیں جانے دیتا، شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔ حضرات اس موقع پر میں ایک بات ذکر کروں گا، اگر شیاطین سے بچنے کا ارادہ ہے، اپنی حفاظت کا ارادہ ہے، اپنے مال کی حفاظت کا ارادہ ہے، تو یہ نسخہ نوٹ کر لو، رات کو آیت الکرسی پڑھو، آرام سے سو جاؤ، اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت پر بھی پہرے داروں کو کھڑا کر دے گا، اور بندے کی جان کی حفاظت پر بھی اللہ کی طرف سے پہرا لگ جائے گا، اور بندے کے ایمان کی حفاظت کا بھی اللہ پہرا لگا دے گا۔ جب فرشتے کھڑے ہوں گے پہرے پر، نہ ایمان کو شیطان نقصان پہنچا سکے گا۔ جب فرشتے کھڑے ہوں گے بندے کی جان کی حفاظت کے لیے، کوئی چور کوئی ڈاکو وہاں آ کر بندے کی جان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ جب فرشتے کھڑے ہیں بندے کی مال کی حفاظت کے لیے، کون ہے پھر آ کر جو مال کا نقصان کرے؟ لوگوں، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، بندے کے ایمان کی حفاظت ایک آیت الکرسی میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ بستر پہ جا کر آیت الکرسی پڑھنا میرا اور آپ کا کام ہے، پہرے داروں کی ڈیوٹی لگانا عرش والے ہمارے مالک کا کام ہے۔ جب اللہ کی طرف سے پہرے لگیں گے، حفاظت جب اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا کا کوئی انسان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ایمانی نقصان پہنچے گا، نہ جانی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مالی نقصان کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ یہ حدیث ہی مال کی حفاظت کے زمرے میں آئی ہے۔ جو ایک زکوٰۃ کے پیسوں کا، مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہاں سے شیطان چوری کرنے آتا تھا۔ تفصیلی واقعہ اشارہ کر دیا، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں نگران مقرر ہوگا، شیطان کو قریب نہیں آنے دے گا، مال جان اور ایمان کی حفاظت رہے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ حفاظت ہو جائے، بستر پہ جا کر باتیں کرتے کرتے نہ سو جایا کرو، کبھی چھوٹا چھوٹا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور آیت الکرسی جیسی عظیم آیت پڑھ کر آرام سے سو جایا کرو۔ اللہ کی قسم اللہ حفاظت خود کرے گا۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر اور آپ چاہتے ہیں، جو پورے معاشرے کے اندر بہت بڑا فتنہ چل نکلا ہے، ہر دوسرا بندہ بیماری کا شکوہ کرتا ہے، جنات کا شکوہ کرتا ہے، اسیب بتلاتا ہے کہ ہمارے گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا، ہمارے گھر میں شیاطین نے ڈیرے ڈال لیے۔ لوگوں، اگر ہماری آج کی مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کے گھر میں شیاطین ہیں، جنات ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی یہی رہتے ہیں۔ اگر شیاطین سے، جنات سے چھٹکارا چاہیے، آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لو۔ کب؟ صبح کو بھی پڑھا کرو، شام کو بھی پڑھا کرو۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو بندہ صبح کو آیت الکرسی پڑھتا ہے پھر شام کو بھی اس کی تلاوت کر لیتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب جنات میں سے نہ کسی جن کو آنے دے گا اور نہ ہی کسی جننی کو اس کے قریب آنے دے گا۔ نہ مذکر آتا ہے نہ مؤنث، جنات اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو آیت الکرسی کو صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لے،
ٹائم بدلا، جگہ بدلی، میرے رب نے محبت کا انداز ہی بدل دیا۔ کیسا انداز بدلا؟ اگر انسان محبت میں جگہ تبدیل کر رہا ہے، رات کو بستر پہ سو رہا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نگران مقرر کر دیتے ہیں، بندے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور اگر اسی آیت الکرسی کو صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ کی محبت کا انداز یہ ہے، اللہ جنات سے اس بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں، اپنی حفاظت اور رحمت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اگر اسی آیت الکرسی کو انسان اپنی دعاؤں میں پڑھنا شروع کر دے، میرے رب کی محبت یہ ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، مانگی ہوئی چیزیں عطا کر دیتا ہے اور بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر اسی آیت الکرسی کو اگر آدمی ثواب کے ارادے سے پڑھے تو 2000 کے قریب اللہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اسی آیت الکرسی کو نمازوں کے بعد پڑھ لے، میرے رب کی محبت کا انداز یہ ہے کہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، رحمت کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لوگوں، جس بندے کی حفاظت اللہ کرے، جس بندے کے مال و جان ایمان کی حفاظت اللہ کرے، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں، انسان اپنی حفاظت کی کوشش تو پوری کرتا ہے، کبھی چار دیواری میں چھپ گیا، کبھی اپنی حفاظت کے لیے کچھ افراد مقرر کیے، کبھی اپنی حفاظت کے لیے ایسی گاڑی کا استعمال کیا جس میں گولیاں بھی اثر نہ کریں، کبھی اپنی حفاظت کے لیے دنیا کی بہترین سے بہترین کو فوج کو لا کے کھڑا کر دیا، کبھی اپنی حفاظت کے لیے اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ بندوں نے اپنی حفاظت کے سارے ذرائع استعمال کر لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بندہ جتنی بھی حفاظت کے ذرائع استعمال کر لے، اگرچہ وہ شریعت میں سارے جائز ہیں، انکار نہیں اس بات کا، لیکن جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تو اس خوش نصیب کی باتیں کر رہا ہوں جس کی حفاظت عرش والا مالک کرے گا، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور یہ پیغام ہمیں آیت الکرسی سے مل رہا ہے۔ جس جگہ پر پڑھو گے حفاظت الہی بندے کو نصیب ہوگی، نماز کے بعد پڑھو گے تب اللہ حفاظت کرے گا، دعاؤں میں پڑھو گے تو اللہ کی حفاظت ہی ہے نا کہ اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ جو مانگ رہا ہے، تکلیفیں دور کرنے کی دعائیں، بیماری کو دور کرنے کی دعائیں، رزق کی کمی ہے فراوانی کی دعائیں، اولاد نہیں ہے اولاد کی دعائیں، اولاد ہے نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنانے کی دعائیں، الغرض وہ بندے پر اللہ کی حفاظت اور رحمت ہو رہی ہے، وہ آیت الکرسی سے مل رہی ہے۔ حفاظت الہی کا نسخہ ہمیں آیت الکرسی سے مل رہا ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھو، حقیقت میں تو اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے، مال بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا اور بندے کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ آیت الکرسی سے بندہ جنات سے بھی بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ یہ سارا خلاصہ آیت الکرسی کا یہی ہے کہ بندے کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر میں یہ بات بھی ذکر کر دوں، آج آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہونے کی جو جسارت کی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کی۔ ہمارے محسن اللہ کی مرضی سے بیمار ہیں، حضرت شاہ صاحب کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، بول نہیں سکتے تھے، تو پھر اس لیے ان کے حکم پر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ خلوص دل سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں دور فرما دے۔ حضرت شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے لے۔ بہت سارے ایسے مواقع اور بہت ساری ایسی جگہیں باقی ہیں جہاں تک دین کی باتیں ابھی تک نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی زبان میں مزید فصاحت و بلاغت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اور وہاں پہنچنا اللہ آسان کر دے جہاں تک ابھی تک بات دین کی لوگوں تک نہیں پہنچ سکی۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے تاکہ یہ زیادہ دیر تک اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ احباب کی محبت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو کچھ اللہ سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے ہی عطا فرما دے، جو سنا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔